اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہترین نسخہ یعنی بہترین جسمانی طاقت کے لیے جو میں بات بتانے والا ہوں وہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی اور آپ میری اس بتائے ہوئے نسخے کو ضرور آزمائیں گے۔ تو یہ نسخہ شروع کرنے سے پہلے برائے مہربانی میرے اسی چینل چاچا جی کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی آئیکن بیل کا بٹن ہے اسے بھی پریس ضرور کیجئے، کیونکہ پھر جو بھی میری ویڈیو آئے گی آپ کو ملتی رہے گی۔ تو آج کل کے دور میں میرے بھائی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ہمیں بیماریاں کیوں ہیں؟ کیوں ہم مطلب ہے کہ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ پر خود ہی توجہ کر لیں، کچھ پرہیز کر لیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں شفا دے دے۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کھانا جو کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں۔ تو پیسے خرچ کر کے بیماری خریدتے ہیں ہم، تو ہماری جو شرع ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کم کھائیں، کیونکہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ تو اتنا کھاؤ کہ جو آسانی سے ہضم ہو جائے، اور کھانے سے پہلے خوب چبا کر کھانا چاہیے۔ تو جو دانتوں والا کام ہے وہ معدے سے نہیں لینا چاہیے، تو معدے کا کام معدے کو کرنے دیں، دانتوں کا کام دانتوں سے کرنا چاہیے۔ اس سے بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کھانا جو کھاتے ہیں صاف ستھرا اور گھر کا کھانا کھائیں۔ کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہمت دی ہے تو آپ خالص اور اچھی چیزیں استعمال کریں، یعنی خالص دیسی گھی استعمال کریں، زیتون کا تیل استعمال کریں، اور جو گوشت ہے وہ دیکھ کر بازار سے لائیں، صحت مند جانور کا ہو، جو سبزی ہے وہ تازی ہو، کوئی گلی سڑی نہ ہو۔ تو اسی طرح جو چیزیں ہیں تو اچھی چیز تلاش کر کے گھر میں لائیں اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کے لیے۔ تو کھانا کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد جو ہم پانی پیتے ہیں یہ صحت کے لیے زہر ہے۔ یاد رکھو، کسی کا قول ہے کھانے سے پہلے پانی سونا، درمیان میں چاندی اور بعد میں لوہا۔ تو بعض حکماء اور طب نبوی سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے سے پہلے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں، کم از کم 10 منٹ پہلے کھانے سے پانی پی لینا چاہیے، اور کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد پانی پینا چاہیے۔ جو میرے بھائی کھانے کے دوران بوتل کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی جو گرتی ہوئی صحت ہے اس کو بچا لیں، یہ چند احتیاطیں کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو مرغن غذائیں ہیں جو بہت مسالے والی ہیں، چٹ پٹی، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ تری والی چیزیں یعنی پکوڑے، سموسے، اور یہ جو مطلب ہے کہ گھر میں جو آپ مختلف مسالہ لگا کر یہ ٹکے کباب وغیرہ بناتے ہیں، ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں معدے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، پیسے بھی لگائیں، محنت بھی کریں، تو صحت خراب ہو تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کوئی آپ کو سیانہ، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں سیانہ، عقل مند نہیں کہے گا۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں، دالیں، گوشت استعمال کریں۔ اور جو بھائی کمزور ہیں جسمانی طور پر، مردانہ طور پر کمزور ہیں، ان کے لیے میں آپ کو بہت ہی پیارا نسخہ بتاتا ہوں، بہت ہی اچھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، وہ دعائیں دیں گے۔ تو آپ جو میرے بھائی مردانہ
ताकत है, जिनकी कमज़ोर यानी जो इस कमज़ोरी का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ हुक्मात के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास, मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ़ गोलियाँ लेकर वो ये मतलब है कि वो दूध वाला कप है ना जो वो उसमें डाल दें और इसको मिक्स करके आप रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले इसे पी लें। तो इंशाअल्लाह अगर आपने मेरे बताए हुए तमाम तरीके पर अमल किया तो आप देखेंगे आपको किसी हकीम या किसी डॉक्टर या किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला आपको शफा दे। तो मेरी इन बातों पर ज़रूर अमल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम कसरत से भेजा करिए और इसके बाद अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखिए, अपने जहन को पाकीज़ा रखिए, गंदे ख्यालात, गंदी वीडियो, गंदे लोगों की सोबत से बचकर रहिए। तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम।